اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اور اپنی پہچان اس دنیا میں انسانوں کو بتانے کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے۔ ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا، خود ہر کوئی رسول نہیں بن سکتا، یہ تو اللہ کی نظر انتخاب جس پر پڑتی ہے وہی نبی بنتا ہے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے کام کے لیے اپنی رحمت کو عام کرنے کے لیے جس کو چاہے اپنے بندوں سے منتخب کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر رسول اور نبی تشریف لائے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس دنیا کے اندر کھانے پینے کے، کمانے کے، روزگار کے نئے طریقے پیدا کریں، بنائیں۔ ان کا اصل طریقہ تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں جو انسانوں کو بھیجا ہے ان کو انسان بنایا جائے، ان کو اہل ایمان بنایا جائے، وہ راستے سے بھٹک نہ جائیں، وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور اس سے اپنے تعلق جوڑیں۔ اس پوری دنیا کی بننے اور منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں جو انسان نامی مخلوق ہے، کسی بھی دیش میں رہتی ہو، کوئی سی بھی بھاشا بولتی ہو، کسی بھی قبیلے اور برادری سے اس کا تعلق ہو، دنیا کے 5 بر اعظموں میں سے کسی بھی بر اعظم کا رہنے والا ہو، انبیاء کا یہ مقصد تھا کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ جب انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیتا ہے اور اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر یہی دنیا جنت کا نمونہ بھی بن جاتی ہے۔ اسی دنیا کے اندر خلافت راشدہ بھی ہوتی ہے، اسی دنیا کے اندر نبیوں کے لگائے ہوئے باغ اور گلشن خوشبو بھی پھیلاتے ہیں، لیکن یہ کام صرف ان نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ انبیاء اور رسول جس دنیا میں آتے ہیں امن و امان کا پیغام لے کر آتے ہیں، خیریت اور سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ انسان کو انسان کا دشمن بنا دے، ایک برادری کو دوسری برادری کا دشمن بنا دے۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ قبیلے کی بنیاد پر یا نسل اور خاندان کی بنیاد پر یا وطنیت کی بنیاد پر اللہ کی بنائی ہوئی سرزمین میں انسانوں کی جانیں بہت سستی ہو جائیں۔ انبیاء کا یہ مقصد نہیں ہے۔ خدا کو یاد کرنے کا، خدا کو خدا کے بندوں سے ملانے کا جو مقصد ہوتا ہے اس میں عالمی اخوت، ایک ایسا بھائی چارہ جو سارے فرق مٹا دیتا ہے اور ہر ایک کو یہ سکھاتا ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ انبیاء کی تعلیم، انبیاء کا پڑھایا ہوا سبق انسانوں کو بانٹنے کا نہیں ہوتا، نفرت پھیلانے کا نہیں ہوتا، کسی کے وجود کو ختم کرنے کا نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہو، تم اپنے خاندان کو جانتے ہو، تم اپنے بڑے کو بھی جانتے ہو، چھوٹے کو بھی جانتے ہو۔ تمہارے لیے ایک انسان کی حیثیت سے یہ جاننا ضروری ہے کہ اپنے رب کو بھی پہچاننا، اسی کی گن گاؤ، اسی کی بندگی کرو، اسی سے منتیں مانگو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے یہ تعلیم ہے۔
انبیاء کرام کی تعلیم یہ ہے، ہر انسان کے لیے سبق ہے، ہم میں سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کاسٹ سے، ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ تو تھے ہی نہیں، تو آپ کی مرضی کیا آپ اپنے ماں باپ کی مرضی سے آئے ہیں؟ وہ بھی نہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہمارے گھر میں کون سا پھول یا کون سی کلی کھلنے والی ہے، انہیں نہیں معلوم۔ انہوں نے اپنی محبت کا حق ادا کیا، بس نہ ماں باپ کی مرضی، نہ خود انسان کی مرضی، ہر انسان اس دنیا میں اللہ کی اس دنیا کو بنانے والے کی مرضی سے آیا ہے، اور آنے کے بعد جب جاتا بھی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں جاتا، کتنا ہی بیمار ہو جائے، دوا، علاج، یہ ہاسپٹل، یہ نرسنگ ہوم، رشتہ دار بھی یہی چاہتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا کہ مرنے دو مجھے، نہیں، خدا کی مرضی سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے بھی نہیں جائے گا، خدا کی مرضی سے آیا ہے اور خدا کی مرضی سے جائے گا۔ جب زندگی بھی اس کی مرضی سے اور موت بھی اس کی مرضی سے، تو یہ درمیان کا پورا گیپ زندگی کا، یہ بھی اسی کی مرضی سے، ہماری مرضی سے نہیں ہوگا۔ یہ خدا کو جاننے اور پہچاننے کا مقصد ہے۔ اس دنیا کے انسان، ان میں ہم بھی شامل ہیں، اپنی مقصد، زندگی کا مقصد بھولے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اس دنیا کے انسان زمین کا پیبند بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے انسان مرنے کے بعد نظر آتش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے رب کے سامنے پہنچتے ہیں اور اپنی پوری زندگی لے کر پہنچتے ہیں۔ جو زندگی میں انہوں نے اچھائیاں اور نیکیاں کی ہیں، جو زندگی میں انہوں نے اپنی ایمانداری کا اور دیانتداری کا ثبوت دیا ہے، جو خدا کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ لے کے پہنچتے ہیں، اور خدا کے بندوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ لے کے پہنچتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، تمام دنیا کے انسانوں کا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی زمین سے تعلق، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ کی لائی ہوئی سنت شریفہ احادیث کی شکل میں آپ کا پیغام، آپ کا خطبہ اور آپ کے صحابہ کرام کا عملی نمونے، یہ سب ہماری اس دنیا کے سامنے۔ نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت کی تعلیم ختم نہیں ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے اللہ نے، اسی طرح ان کے کام کو چلانے کے لیے، ان کے کام کو پھیلانے کے لیے اور دنیا میں باقی رکھنے کے لیے اللہ نے علماء کا بھی انتخاب کیا، مفتیوں کا بھی انتخاب کیا، حفاظ کرام کا بھی انتخاب کیا۔ پورا قرآن، ایک 7 سال کا بچہ پورا قرآن ہے، ایک 20-25 سال کا نوجوان، ایک عالم دین، مفتی دین، جو بھی عالم ہوتا ہے وہ مفتی بھی ہوتا ہے۔ ایک غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے، یہ تو ابھی کچھ سالوں سے باقاعدہ افتاء کا شعبہ مدرسوں میں قائم ہے، لیکن جو عالم دین ہے وہ خود مفتی ہے، دین کی بات بتانے والا، چاہے عقیدے کی ہو،
چاہے عبادت اور بندگی کی ہو، چاہے نکاح و طلاق کی ہو، چاہے رمضان کے روزے اور بقرعید کی قربانی ہو، یا حج اور عمرے کا، یہ سب علماء ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر عالم دین مفتی دین بھی بنایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک بھی اس لقب کا نہیں تھا مفتی کے نام، سب علماء تھے، سب علماء تھے، سب جانکار تھے، سب واقف تھے قرآن و سنت سے۔ اللہ کے رسول کی بات لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے، وہ بتاتے تھے۔ ان علماء کو معمولی مت سمجھو، یہ اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جن کی محنتوں کو آپ نہیں جانتے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کس طرح پڑھایا اور انہوں نے کس طرح پڑھا، اور کتنے کم تنخواہوں پر اور کم مشاہرے پر یہ دین کی سب سے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دین کی سب سے بڑی خدمت، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دین کو سیکھے اور سکھائے۔ انہوں نے سیکھا 10-12 سال، اب یہ سکھا رہے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی نکال دیجئے، یہ بھی اپنے یہاں 20 اساتذہ کرام بیٹے، مجھے 52 سال تاج المساجد میں ہو گئے پڑھاتے، اور میرے سامنے بیٹھنے والوں میں سے ایک عالی شان، بھوپال کی شان، ایک نمونہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ دیدار کر رہے ہیں۔ میں تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی تعلیم کو، چاہے اول مکتب کی ہو، حفظ قرآن کی ہو یا عالمیت کے درجات کی ہو، سب برابر ہے۔ آپ قاعدہ بغدادی، یسن القرآن، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، یا بخاری اور مسلم کا درس دے رہے ہیں، یا ہدایہ اور سر وقائع کی تعلیم دے رہے ہیں، برابر ہی دو۔ بلکہ اگر میرے تجربے اور مشاہدے کی بات سنیں تو یہ سچائی یہی ان مکتبوں میں جو کلمے سکھا دیے گئے، جو نمازوں کے نام اور اذانوں کی کلمات سکھا دیے گئے، جو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیا گیا، جو قرآن مجید حفظ کرا دیا گیا، وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہے، کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ اس لیے اس تعلیم کو معمولی بس، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے مکتبوں اور مدرسوں کے ناظم اور محتمم ہیں، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو یہ بھیجتے ہیں۔ یہی بچے آگے چل کر یہ اسلام کے علم بردار نہیں بلکہ خود اسلام کے علم بنیں گے، یہ نشانی بنیں گے، یہ علامت بنیں گے۔ اس سے ان میں سے ہر ایک بچہ جس کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یاد ہے، وہ پوری دنیا کو قیامت سے بچا سکتا ہے، پوری دنیا کو۔ چاہے گھر میں قیامت آ رہی ہو، چاہے محلے میں آ رہی ہو، بستی میں یا کسی بھی ملک میں، ایک کلمے والا اس قیامت کو روک دے گا۔ یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، جانتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث پڑھی پڑھائی ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا زندہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، یہ بے شمار پہاڑ سب ختم کر دے گا، سب ختم کر دیا جائے گا کہ اب کوئی بندہ خدا نہیں ہے جو اس کو یاد کرتا۔ یہ کارخانے، یہ باقاعدگی پر مدرسے، یہ فیکٹریاں ہیں ایمان کی، تعلیم دین کی، قرآن کی۔ یہ اذان دینے والے، یہ مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے،
ان کو آپ حقیقت کبھی نہیں سمجھتے، کبھی نہ سمجھیں. ذرا سے بغض سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاؤں کے لوگ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے ہی آواز دیتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے برا نہیں مانا لیکن اللہ نے برا مانا. قرآن کی مستقل آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان کے علمبرداروں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. آگے اسی آیت میں ہے کہ اگر یہ بے ادبی تم کرتے رہے، تمہاری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی رہی، تو یہ تمہاری ساری نیکیاں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ ساری عبادت ہے، مسجد نبوی کی عبادت ہے، مسجد نبوی کی حاضری، اسارہ فی سبیل اللہ نکلنا اور جان و مال کی بازی لگا دینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں. بعض مرتبہ ہم ان نبیوں کے وارثین اور ان نبیوں کے قرآن و حدیث کو اپنے کلیجے سے لگانے والے اور اپنے دل و دماغ کے اندر اتارنے والے ان خوش نصیبوں کو، جن کی مثال اللہ کے رسول نے خود دی ہے ستاروں کی طرح، فرمایا جو فضیلت آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، جو فضیلت میری ہے تمام انبیاء، آپ کا علم رکھنے والے، آپ کی حدیثوں کا علم رکھنے والے، آپ کے قرآن کا علم رکھنے والے، ان کی فضیلت جو ہے علماء کرام کی سب پر. میں اس لیے کہا تھا کہ یہ چنے ہوئے بندے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا آپ ہی کے قرب جوار میں سرون کے اندر یہ وہاں کے قریب گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ایسے ہی دفن کر دیا کرتے تھے، جیسے پانی ڈالا. نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. حضرت مولانا غازی ولی صاحب مدد اللہ العالی میرے بہت مخلص دوست، بہت قریبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو جو داخل ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرمائے. انہوں نے خود لکھا ہے سرون سے 5-10 کلومیٹر یہ ایسے ہی دفن کر دیا کرتے تھے، نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی، اور ایک لکڑی وہاں پر گاڑ دیتے تھے. اور سرون سے یا گنج باسودہ سے مہینے میں 15 دن میں کوئی جانکار، کوئی عالم اس زمانے میں تھے یا نہیں، یعنی جو بھی نماز پڑھانے والا اس کو بلا دیتے اور جتنی قبریں تھیں ان کی نماز ہوتی تھی. حالانکہ 3 دن کے بعد اگر ہے ایسا مسئلہ کہ اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو صرف 3 دن، اس کے بعد نہیں، اجازت نہیں. آج دیکھیے، آج اسی سرون کے مدرسوں کی کامیابیاں علماء نے کس طرح قائم کیے مدارس اور مکتبے، اور خود بھیک مانگنے جاتے ہیں، در در پہ، گھر گھر پہ جاتے ہیں امت مسلمہ کو بنانے کے لیے، امت مسلمہ سے دین کی حفاظت کے لیے. ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ چنے ہوئے بنے. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بارہا یہاں سے گزرا ہوں گنا جانے کے لیے. وہاں میرا رشتہ ہے بہت قریبی، میرے لیے یہی کی ہے کنڈیل گیٹ کی کئی مرتبہ. تو میں اکثر یہی سوچتا تھا کہ یہاں زیادہ تر مسئلہ ابو جہل کا ہی ہوگا، لیکن مجھے اب معلوم ہوا کہ نہیں،
یہاں ابو بکر صدیق بھی ہیں، یہاں عمر بن خطاب بھی ہیں، یہاں اور عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، چاہے ان جیسے نام ہو لیکن ہیں تو یہاں قرآن تو ہے، یہاں حدیث تو ہے، یہاں حضرت بلال کی اذان دینے کی جگہ تو ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نسبت کا مسلح تو ہے، یہ ساری چیزیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں حفاظ کرام کا بھی ماشاءاللہ سلسلہ ہے اور ان کی دستار بندی کا بھی ہونا ہے، بہت خوشی کی بات۔ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں ان تمام مرحلوں سے گزرا ہوں، پڑھنے پڑھانے، میں ندوے بھی گیا، میں دیوبند بھی گیا، علی گڑھ کی تھوڑی بہت تعلیم ہے، سب کچھ میں نے ساری تعلیم گاہیں اور مراکز یہ سب دیکھے ہیں، مجھے اچھی طرح تجربہ ہے، لیکن میری نظر میں ایک حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، عالم صاحب سے بڑا ہے، مفتی صاحب سے بڑا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہت بڑا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے ذکر کو، ہمارے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کریں۔ 1400 سال اور اتنے ہی گزر جائیں، قیامت تک قرآن مجید کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں، دنیا کی کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا۔ اور ایک باپ کی معلومات کے لیے یہ بات بتا دوں کہ امت مسلمہ میں بات فرقے ہیں کہ ان کے عقیدہ توحید تو ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسے فرقوں میں حافظ نہیں ہے۔ اللہ جس کو بنانا چاہتا ہے، وہ چاہے تو 7 سال کے بچے کو حافظ بنا دے، وہ چاہے تو 70 سال کے بوڑھے کو حافظ بنا دے۔ ہماری نگاہوں نے دیکھا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا نام حافظ ہے، اللہ کا نام حافظ، اللہ خود پہلا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظون کئی جمع کے لیے اللہ مکمل طور سے اپنے بارے میں، اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیا، انبیاء اور رسولوں میں بھی کسی کا نام حافظ نہیں، فرشتوں میں بھی کسی کا نام حافظ نہیں۔ اللہ نے اپنا نام اس بچے کو، اس جوان کو، بوڑھے کو دے دیا جس نے پورے 30 پارے زبانی یاد کر لیے، کنٹسٹ کر لیے، اور وہ بڑی شان سے 5 نمازوں میں اور رمضان کی تراویح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ کھڑا ہوا، بڑے اعزاز کی ایک حافظ بن۔ یہ میری اپنی زندگی کی بڑی محرومی ہے کہ تاج مساجد میں ہی تعلیم حاصل کرتے ہوئے عالمیت والی میری کوشش کی، لیکن میں نے کچھ صورتیں، کچھ آیتیں بس وہ یاد ہے، اور ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین دل میں یاد دلا دیتا ہے کہ آیت بہت بڑی آپ پورے آپ کے ضلع کے لیے، پورے آپ کے علاقے کے لیے ایک حافظ اللہ کے نام سے جس کا نام نشان ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ اصلی حافظ کا نام بھول جاتے ہیں، حافظ صاحب بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، سب حافظ صاحب کوئی نام جلدی کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاں بھی کس طرح بھی قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، ابتدائی شکل میں اس کو تقویت پہنچائیں، اس کی تائید کریں، اس کے نظام کے اوپر تنقید نہ کریں، تچیری نہ کریں، اور کم سے کم یہ ہے کہ آپ مدد دیں یا نہ دیں، لیکن اس کی مذمت نہ کریں، اس کو نشانہ نہیں بنائیں،
عام طور سے یہی دینی مدرسے چلانے والوں پر الزام کھا رہے بلا وجہ، اور خدا نہ نہیں کھا رہے تو آپ نے مولویوں کے باورچی خانے نہیں دیکھے؟ علماء کرام کہاں روٹی پکتی ہے، کائی کی پکتی ہے، آپ نے نہیں دیکھے، اور آپ الزام لگائے بلا وجہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ جو لوگ بھوپال کو جانتے ہیں اور تاج المساجد کو جانتے ہیں، وہ اس کی تعمیر جدید، نئی تعمیر جو RCC کی کلر میں ہے، جو کلر میں ہے لال کلر میں، وہ نہیں ہے۔ سن 1971 میں مولانا عمران خان نے اس کی تعمیر شروع کی، 48 میں مدرسہ شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا کام، تعمیر جدید کا کام لاکھوں کروڑ سے اوپر، لیکن آپ لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے۔ اور میں علماء کرام اور اساتذہ کرام سے کہوں گا کہ آپ بھی بالکل پرواہ نہ کریں۔ کہنے والوں نے وہاں کا سیفیہ کالج مشہور ہے، وہاں ایک پروفیسر نے دوسرے پروفیسر سے کہا، انگریزی کا پروفیسر تھا، اور اس نے اردو اور فارسی کے پروفیسر عبدالقوی دسلوی سے کہا، ارے صاحب یہ مت نہیں چاہیے مسائل کھا رہے ہیں۔ مولانا عمران خان انڈے پراٹھے پہلے بہت چلتے تھے، اب تو سبزیوں کے بھاؤ ہو گئے، تب پہلے انڈے پراٹھے کے تازہ نہیں تھے اور کچھ۔ تو انہوں نے پروفیسر عبدالقوی دسلوی نے ان کی بات سنی اور کہا کہ بغیر معلومات کے نہیں کہنا چاہیے، اور پھر سیفیہ کالج وہاں کی ایک کھڑکی کھولی، تاج المساجد کے میناریں نظر آ رہے ہیں، گنبدیں جو بالکل نہیں تھی، بے بابا۔ تو ان کا کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے تاج المساجد کے میناریں اور گنبدیں۔ پھر ادھر کی کھڑکی کھولی جمعراتی کی طرف کی، جہاں مرکزی شکور خان، وہی مولانا کا گھر تھا۔ چلے آپ کو یہاں سے مولانا کا گھر نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ان کا باورچی خانہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان کا مجھے تعجب ہوتا ہے، آپ کو اتنے بڑے بڑے میناریں اور گنبد یہ نظر نہیں آ رہے، اور مولانا عمران خان کا باورچی خانہ نظر آ گیا۔ جن علماء اور پیش اماموں کو ہم نشانہ بناتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے اندر صبح کیا پکا تھا، شام کو کیا پکے گا؟ اس کی بیمار بیوی اور بیمار بچے کے پاس علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کہیں جانے کے لیے اس کے پاس خرچہ ہے کہ نہیں ہے؟ خیر، ایک الگ بحث تھی، مجھے بہرحال یہاں حاضری سے خوشی ہوئی۔ دوسرا ہمارا پہلو جو ہے آج کل بہت سرگرم ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں تو ہم نے مکہ کی زندگی میں بہت پڑھی ہے، بہت سیکھی ہے۔ یہ تو کام چلتا رہے گا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ قصور، یہ الزام تو چلتا رہا ہے، ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز یہ لڑائی، ازل سے امروز آج تک۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، بولہب کے گھر سے آگ ہی بلند ہوگی، دھواں ہی نکلے گا، بدبو ہی نکلے گی، لیکن نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ دنیا کے گھروں میں چلتا رہے گا اور روشنی پھیلتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آسمان کی بارش کی طرح آسمان سے نہیں اتارا، ہم دیگر انسانوں کی طرح اسی زمین کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ حصہ مرنے کے بعد بھی حصہ بنے رہیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے مہاجر کے وقت ایسی پیاری پیاری سرزمین کو چھوڑ دیا اور ایک ذرا سی راحت و آرام کے لیے بھاگ گئے۔ ہم نے جامع مسجد کے زینوں پر وہ تقریریں پڑھی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، ان کی جو اس کے خلاف تھے، وہ خود اکھنڈ بھارت چاہتے تھے کہ بھارت تقسیم نہ ہو، اور ایک مرتبہ تقسیم ہوا تو پھر دوسری مرتبہ ہوگا، اور 71 کا تماشا بھی وہ دیکھ لیں۔ ہمارے علماء کرام نے کہا
یہ بھی ہندوستان کی معلومات کے لیے یہ بات لکھ لیجیے کہ اگر کسی نے اس پڑوسی ملک کو بنانے کی مخالفت کی تھی تو وہ یہاں کے علماء ہی تھے، دیوبند کے علماء، ندوی کے علماء، علی گڑھ کے اور سہارنپور کے علماء بہت گالیاں کھائی، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ ہم درختوں کو میسر نہیں ہجرت کرنا، لکھ لیجیے آپ کے سے، ہم درختوں کو میسر نہیں ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم نے یہ طے کیا، ہم اس بات کے قائل نہیں تھے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت میں کہ اللہ وہاں ملے گا، اللہ جہاں ملے گا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کیسے چلے جائیں اپنے بزرگوں کے مزارات کو چھوڑ کر، خواجہ اجمیری کو چھوڑ کر، خواجہ نظام الدین اولیاء کو چھوڑ کر، ایسے سینکڑوں اور ہزاروں کیسے چلے جائیں؟ اللہ نے ان کی مزاروں کو ان کے مرنے کے بعد بھی آباد رکھا، اگرچہ وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے یہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور ایک واقعہ ابھی یاد آیا، اس زمانے کا بادشاہ قطب الدین ایبک صاحب جس نے قطب مینار بنایا، قطب مینار اس نے بنایا، وہ جب تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے شہر کے علماء کو، اس شہر کے اولیاء کو سب کو کھانے کی دعوت دی کہ محل میں آؤ، چلی گئی بہت سی، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں گئے، منع کر دیا کہ فقیر جو ہے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتا، صاحب کے بادشاہ نہیں کھلاتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ وہ کھلاتا ہے، نہیں گئے۔ بہت ناراض ہوا قطب الدین ہے، فرمروا اس سرزمین کا، اس نے 2-3 دن تک انتظار کیا اور اس کے بعد نہیں آئے تو اس نے حکم دیا کہ گھوڑ سوار دستہ جائے اور نظام الدین اولیاء کے گردن میں رسی باندھ کر گھسیٹ چلے۔ آپ کے شاگردوں نے مستشرقین نے کہا کہ حضور اب کیا ہوگا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہنے کی کچھ نہیں ہوگا، میرا پانی کا لوٹا لاؤ وضو کا، وہ وضو کا لوٹا لے کر آئے، کہا بس اس سے التجائے 2 رکعت نماز۔ وہ دن جب کہ محل سے گھڑ سوار دستہ ان کی گردن پر رسی باندھ کر گھسیٹنے کے لیے آئے تھے، وہ جب صبح ہوئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ بتایا گیا کہ یہ قطب الدین ایبک اپنی ہی رشتے داروں کے ہاتھوں سے وہ اللہ کے ہاتھ چلا گیا، جہاں بھی گیا ہو ختم۔ ایک ولی یہ وقت کو چیلنج کرتا اور اس کے خدمات کو چیلنج کرتا، وہ عالم دین بھی تھے۔ تو وہ دوستو اس سے نہیں، یہ ہوائیں تو پہلے بھی تھی، اس سے بھی ہے، طوفان پہلے بھی آئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں 100 سال کے، لیکن یہ گھاس کبھی اکھڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہرا بھرا سبزہ، یہ انسان اور دوسروں کی جانوروں کی خوراک، یہی مثال ہے کہ جب تک اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ کا نام لینا جب تک زندہ رکھیں گے، آپ کی بھی زندگی میں، آپ کی نسلوں کی بھی زندگی میں کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں اپنا فریضہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ نفرت کا مقابلہ نفرت سے کریں، آگ کا مقابلہ آگ سے کریں، زہر کا مقابلہ زہر سے کریں، لڑائی کا مقابلہ لڑائی سے کریں، نہیں۔ راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی،
پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہو اس کی کمی ہے۔ علماء بھی بہت تھے، مدارس بھی بہت تھے، مساجد بھی بہت تھے، بہت، لیکن وہی والا قصہ کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، اختلافات میں کھو گئی۔ جب خدا ایک، خدا کا رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، پھر یہ ملت اسلامیہ، ملت متحدہ کا ایک کیوں نہیں؟ وہ ہمارے سارے جھگڑے بھی اللہ کے گھروں سے شروع ہو، جہاں سے جوڑ پیدا ہوتا ہو، جہاں سے لوگوں کے دل جوڑے جاتے ہیں، ایک خدا کے سامنے حاضری، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محبوب اعلیٰ، وہیں پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، ایک دن حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مانگو جو مانگنا ہو، جو مانگنا ہو مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے ابا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے آ جاؤں، اس لیے کہ میں تو ان کی شریک حیات ہوں، جو انہوں نے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اگر چاہوں کہ یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، میں کیا مانگوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا ابا اللہ کے رسول نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جو مانگنا ہو مانگو، ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے یہ کہنا کہ آپ معراج میں تشریف لے گئے، یہ رجب کا مہینہ جو ابھی گزرا، 26 رجب کی شام، 27 رجب، اس کے بھی جلسے میں منتظمین سے کہوں گا کہ اس کا بھی جلسہ آپ کیا کریں، ہمارے مقام میں تو بعض جگہ ہوتا ہے، بہت معراج کیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول سے یہ کہیے کہ جو آپ معراج میں گئے تھے، وہاں حضرت جبریل بھی رخصت ہو گئے سدرۃ المنتہا کے بعد، کہ آگے نہیں جا سکتا، اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو انوار الہی سے جل کر خاک ہو جاؤ۔ جب آپ وہاں پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ سورہ نجم پڑھیے، 15ویں پارے کا شروع پڑھیے، اللہ سے باتیں کی۔ عائشہ یہ پوچھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب حضرت جبریل بھی وہی رک گئے کہ آگے نہیں جا سکتے، وہاں آپ کی اللہ سے جو باتیں ہوئی تھی راز و ریاض کی، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دی۔ دیکھیے مانگا تو کیا مانگا؟ دین مانگا، ہمیں دین کی ضرورت ہے، معلومات کی ضرورت ہے، لیکن ہم نہیں مانگتے علماء کرام سے، ہم نہیں جاتے، ہمارے بچے نہیں جاتے کہ ان سے دین معلوم کریں۔ دینی علم سیکھنا بھی، معلومات کرنا بھی، یہ بھی اجر ثواب کی بات ہے، عمل تو بات نہیں۔ عائشہ یہ پوچھنا، اور جب اللہ کے رسول بتائیں تو مجھے بھی گھر آ کے بتانا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول آپ وہ بتائیے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی میرا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو غیب کی باتیں تھی، راز و نیاز کی، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا تو بتاتا ہوں ایک بات، کہ وہاں اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری امت کا جو بھی فرد کسی کا دل جوڑ دے گا، توڑے گا نہیں، دل جوڑ دے گا،
میں بغیر حساب کتاب کے اس کی مخلوق کرتا ہوں، صرف دل جوڑنے کی وجہ سے۔ یہ بتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ بات بتائیے اللہ کے دل جوڑنے کی، دل جمائی کی، ڈارس بنانے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر رونے لگے۔ عائشہ نے کہا کہ ابا آپ رو رہے ہیں، آپ تو سب کے دل جوڑتے ہیں، آپ تو سب کے کام آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں جب دل جوڑنے والے کا یہ اجر و ثواب ہے تو پھر دل توڑنے والے کا کیا عذاب؟ اب اپنے اپنے حالات کا میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی۔ ہم اپنے گھروں میں کتنوں کا دل توڑتے ہیں، اپنی بیوی کا، اپنی بہو کا، چھوٹے بچوں کا۔ وہ اسی طرح اولاد سوچے کہ ماں باپ کا کتنا دل توڑتے ہیں اور اپنی شریک کی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا ہوتی ہے یارو، ٹوٹے ہوئے دل کی تو قضا ہو نہیں سکتی۔ یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ، سماجی مسئلہ، گھروں کا مسئلہ کہ ہمارے گھروں سے نکلنے والا دھواں دوسروں کی آنکھوں میں پہنچتا ہے اور وہ قانون بنانے پر مجبور ہوتے ہیں، غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ ہر جگہ ایک کا استعمال تو کہیں دو کا استعمال یا تین کا استعمال، یہ دین ہمارا یہی ہے کیا؟ سوچنے کی بات۔ ہمارے گھروں کی جو معصوم بچیاں ہیں وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں جو ہمارے گھر میں بہو بن کر آئی ہیں، بہو بن کر آئی ہیں، بہو آئی ہیں لیکن وہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شوہر، ہر بیوی سے یہ فرمایا، یہ سمجھو کہ تمہارے تین باپ ہیں، ایک وہ جن سے تم پیدا ہوئے، ایک تمہارے سسر اور ایک تمہارے استاد۔ یہ بیٹیاں، یہ جو بہو بن کر آئی یہ بھی بیٹی، وہ نہیں تو آپ کی بیٹیاں کہیں ہیں، انہیں کو بیٹی سمجھتے ہو۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جس گھر میں اللہ کی نظر ہو یہ وہاں ہوتی ہے۔ ان کو مصیبت نہ سمجھیے، برادران وطن کی طرح یا اہل شرک مکے کی طرح اللہ کی نعمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ آپ اپنے بندے سے جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو ایک بیٹی دیتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا اور خوش ہوتے ہیں تو؟ فرمایا دو، دوسری بھی۔ فرمایا اور خوش ہوتے ہیں تو؟ فرمایا تین، تیسری بیٹی۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو بیٹا دیتا ہوں تو اس کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے باپ کا بازو بن جا، مددگار بن جا، اور جب کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بازو میں خود بن جاؤں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جو دوسروں کی آئی ہوئی بچیاں ہیں ان کے ساتھ ہماری ماں، اس کی ساس کیا سلوک کر رہے ہیں، اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے، سسر ہے خاموش بیٹھے کہ بڑھیا میں کون لڑی، شوہر کیا ظلم کر رہا ہے، یہ باپ بھی خاموش اور اس کی ماں بھی خاموش۔ قرآن کہتا ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو تمہارے گھر میں ظلم کر رہے ہیں یہ باپ، ان کی طرف جھکو مت، ان کو سپورٹ مت کرو، ان کی تائید مت کرو۔
یہاں ظلم کی بات نہیں فرمائی، ظلم کرنے والوں کا ساتھ مت دو. یا ہماری اماں پوری کی پوری، ہم کسی کو جو چاہے اس کی بہو ہماری بیوی سے، بچے پیدا ہوتے چلے جائیں، اس کی صحت گرتی جائے، بالکل سپورٹ. چاہے ماں باپ جو غلط کہہ رہی ہے تو ٹوکیے، ادب سے ٹوکیے. قرآن کہتا ہے ظلم کرنے والوں کی طرف مائل مت ہو. کیا ہوگا اگر تم نے ایسا کیا؟ وَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم دبوچ لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی بچانے والا، کوئی ولی نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تمہاری مدد نہیں. ہمیں سسر بننے کا شوق ہے، ہماری بیوی کو ساتھ بننے کا شوق ہے، بڑے ارمانوں سے، اور اس کے بعد جو سلوک ہو رہا ہے اس وقت دین کا شوق یاد نہیں ہے. اب آخر میں بس ایک حدیث اور سن لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ 3 گھروں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کی لعنت، رحمت نہیں برستی. ایک وہ گھر جہاں کی عورت کی آواز گھر کے باہر جائے، عورت کی آواز بھی ہو، یا اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، وہ رو رہی ہے، مر رہی ہے، آواز باہر جا رہی ہے، یا کوئی اور اس پہ ظلم کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مائیں کے بھیجنے کے تانے، لکڑی کے 2 ٹکڑے کرنے کے ڈرا رہا ہے، یا آواز باہر جا رہی ہے. وہ گھر جہاں عورت کی آواز گھر سے باہر ہے. اور فرمایا کہ وہ گھر جہاں مہمان کی عزت نہ کی جائے، مہمان کا اکرام نہ کیا. وہ فرمایا وہ گھر جہاں ایسا آدمی رہتا ہے جس نے اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے دوسروں کا حق دبا لیا. پلاٹ کہاں سے کہاں تک تھا، دوسرے کا دبا لیا. کھیت کہاں سے کہاں تک تھا، کتنا دبا لیا. باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کا میراث میں حصہ نہیں دیا، حق دبا لیا. ادھار لیا تھا، نہیں دے رہا، وہ بیچارہ ادھار دینے والے پریشان. 3 گھروں. اپنے آپ کو سوچئے کہ ان تینوں میں سے تو ہم نہیں ہیں کہ ہماری عورتوں اور بچیوں کی آواز گھر سے باہر جاتی بے ادبی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے. کیا ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کا اکرام نہ جاتا ہو؟ کیا گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو مکان بنایا، کھیت بنایا، جو بھی عالیشان مکان، فیکٹری بنائی، اس میں دوسروں کا حق تو نہیں دبایا؟ یہ ہے ہمارا دین. آج ساری دنیا، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے بین الاقوامی مسئلہ ہو، یا اس سرزمین کا مسئلہ ہو، سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا. ہم سوکھے پیڑ کی طرح بن گئے، ہمارے پتے نہیں لگ رہے، پھل پھول نہیں آ رہے، ہم بے فیض ہو گئے. دوستان کے سلاطین سے نہیں، لیکن بزرگان دین سے سبق حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو کلیجے سے لگائے رکھا، اور بغیر کسی فرق کے یہاں ہر شخص کو دستور. یہ دینی مدارس اسی کے نمونے ہیں. ان کو باقی رکھیے، ان کو ترقی دیجیے، اور ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکولوں کی تعلیمات کو بھی فراموش مت کیجیے. ایسا بھی کچھ نظام بنائیے کہ شروع کے مکتب میں پڑھنے کے بعد ہمارے بچے اور بچیاں اسکولوں کی تعلیم بھی حاصل کریں. اسلام منع نہیں کرتا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سبیانی اور عبرانی زبانیں سیکھنے کی تعلیم دی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی، اور وہ ٹرانسلیٹر دوباچیے بنے. یہ ضرورت ہے اس. اللہ رب العالمین ہماری اس بستی کو ہمیشہ آباد رکھے، ہمارے اس دیش کو آباد رکھے، تو ساری قوموں اور فرقوں کے درمیان محبت اور الفت یہاں پر قائم فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.